بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نائس سرفراز اور میری فیلڈ ہے ایجوکیشن۔ مجھے آج ایک جو ہے نا چیز فیل ہوئی، جو بچے ہیں نا ان میں مطلب لرننگ کی پاور بہت کم ہے، تو مجھے مطلب بہت زیادہ شیم فیل ہوئی کہ مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں میں لرننگ پاور زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ زیادہ تبھی ہوگی جب پیرنٹس اور ٹیچر مل کر ان پر توجہ دیں گے، مل کر توجہ اس طرح سے دیں گے۔ آپ بچے کو سلو لرنر کہہ کر اس کو سائڈ پہ کر کے بٹھا دیتے ہیں، یا سلو لرنر کہہ کر پیرنٹس بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو نکما ہے، یہ تو نالائق ہے، اس کا ہم کیا کریں۔ ہم نے تو ٹیوشن بھی بھیج دیا، ہم نے تو اسکول بھی بھیج دیا، تو اب ہم کیا کریں۔ تو آپ نے اسکول بھی بھیج دیا، ٹیوشن بھی بھیج دیا، ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے اسکول بھی بھیجا، ٹیوشن بھی بھیجا، فیس بھی دی، تو اس فیس کو اگر آپ حلال طریقے سے کما کر دیتے ہیں تو پھر اس بچے پہ تھوڑی سی توجہ بھی دیں۔ توجہ اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب آپ لوگوں کو میں کچھ یہاں پہ میتھڈ بتاتی ہوں کہ جو سلو لرنر ہوتے ہیں، جن کو جو سلو جو بچے پڑھتے ہیں، یا ان کی اسٹڈی کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ مطلب لرننگ کا جو ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے آج ایک بات کروں گی کہ جو سلو لرنر بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ہمیشہ ایک تو اس کو آپ لوگ ریڈنگ لازمی کروائیں، لازمی اس کو جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میننگ ان کو مطلب اگر اردو کے ہیں تو جوڑ توڑ، اور انگلش کے بھی ہیں تو ان کو توڑ توڑ کے پڑھنا سکھائیں، توڑ توڑ کے چھوٹے چھوٹے مطلب پاکستان ہے لائک تو PAK پاک KIS KTAN تان پاکستان۔ اسی طرح پاکستان کو اردو میں آپ پڑھاؤ گے تو پے الف پا کاف سین کس تے الف تان نون ساکن پاکستان، اس طرح سے پڑھائیں گے آپ لوگ، تو اس طرح بچہ جلدی سیکھتا ہے۔ اور اس طرح سلو لرنر جو ہے نا، وہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ شارپ لرنر بن سکتا ہے، اور اس کے لیے ٹیچر کو بھی توجہ دینا ہوگی اور پیرنٹس کو بھی توجہ دینا ہوگی۔ اور سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں، اس میں جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو مطلب تھوڑا تھوڑا لرن کروائیں۔ تھوڑا تھوڑا لرن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی ایک سنگل ورڈ لرن کرائیں، نہیں، مطلب اگر 10 سینٹینسز ہیں تو 10 کا میں سے 2 سینٹینسز ڈیلی بیسس پہ اس کو لرن کرائیں تاکہ اس کے مائنڈ میں رہ جائے۔ اور تھرڈ میں آپ کو بتاؤں گی، تھرڈ یہ کہ آپ بول بول کر اس کو لرن کروائیں تاکہ اس کے دماغ میں بھی وہ آواز جائے، کانوں سے دماغ میں جائے، اور زبان پہ بھی اس کے وہ ہو۔ اور ایک اور چیز جو میں بہت ضروری کہنا چاہوں گی کہ آپ اردو میں پڑھائیں چاہے انگلش میں پڑھائیں، لیکن ایکسپلین کریں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں تاکہ بچے کے مائنڈ میں وہ چیز آئے۔ جب تک آپ لوگ ایکسپلینیشن نہیں کرتے، میں نے آج کل اکثر سکولز کی میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ خود سے وہ کچھ چند کوسچن بنا کے وہ دے دیتے ہیں بچوں کو، چیپٹر لرن نہیں کرایا جاتا، ایسے ہی بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ چیپٹر کے یہ کوسچن ہے، یہ لرن کر لیں، اور پھر اس کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے۔ اسیسمنٹ میں وہی 4-5 کوسچن رٹے رٹائے وہ بچے یاد کر کے آ جاتے ہیں، کوئی ان کو پتہ ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ میں ایک بچے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا یہ چیپٹر ہے، وہ آئی تھنک فورس کا چیپٹر تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اسکول والوں نے یہ آپ کو یہ نہیں بتایا، ٹیچر نے یہ نہیں بتایا کہ فورس کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ نہیں، چیپٹر تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، بک ریڈنگ تو ہم نے کی نہیں کبھی۔ تو اور وہ بچہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پری 9th کا بچہ تھا، تو فورس والا چیپٹر تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ مطلب یہ کیا چیز ہے۔ اگر پری 9th میں آ کے بچے کو فورس کا نہیں پتا تو اٹ مینس کہ ہمارا سسٹم فیل ہے، ہمارا سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچوں کو گرو کروا سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ دیکھیں، چیپٹر کی ایکسپلینیشن، چیپٹر کی ایک ایک چیز کی ریڈنگ بہت ضروری ہے۔ آپ چیپٹر ضرور پڑھایا کریں بچوں کو، اور چیپٹر کی ریڈنگ بچوں سے ہی کرایا کریں، پھر ان کو ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ انگلش ٹو انگلش، انگلش ٹو اردو، ان کو لازمی ان سے سنا بھی کریں، ان سے لکھوایا بھی کریں۔ اگر آپ پوری چیپٹر میں زیادہ ہو جاتے ہیں، 40-50 ہو جاتے ہیں، تو آپ خود ٹیچر ہیں یا پیرنٹس ہیں تو جو آپ کو لگتے ہیں سلیکٹیو سے 15 ورڈز کم از کم ان کو دیں، ایسے جن میں سے جو ہے جن کی آپ انگلش ٹو انگلش بھی میننگ کریں اور انگلش ٹو اردو بھی میننگ کریں گے، تو اس طرح سے بچے کے مائنڈ میں چیز رہ جاتی ہے کہ جی ہم نے یہ چیپٹر پڑھا تھا، اس میں یہ تھا، اس ورڈ کا میننگ یہ تھا، یہ اس میں یہ چیز ہوئی تھی، یہ چیز ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے نا آپ بچے کے کانسیپٹ کلیئر کریں۔ کانسیپٹ آج کل
جو ہے نا وہ بالکل کلیئر نہیں کیے جاتے. اس وجہ سے بچے اسٹڈی میں مار کھا رہے ہیں اور رزلٹ اتنے گندے آتے ہیں آج کل, سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے چیز. تو وہ سمجھ سے اسی لیے باہر ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے جو ہے نا جو اسٹڈی کا وہ اسٹینڈرڈ ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, اور صحیح نہ ہونے کی وجہ ڈکٹیشن نہیں کرائی جاتی, بچوں کو جوڑ توڑ نہیں کرائے جاتے, بچوں کو ٹیبل لرن نہیں کرائے جاتے, بچوں کو سکھائی نہیں جاتی چیزیں, بچوں کو لرن کرائی جاتی ہیں, ان کو رٹا ضرور لگوایا جاتا ہے بٹ ان کو ایکسپلین نہیں کی جاتی ان کو اس طرح سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا جب آپ اس طرح کرو گے تو پھر سلو لرنر تو اور پیچھے چلا جائے گا. جو تھوڑا شارپ بچہ ہوتا ہے وہ تو خود سے بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے اور کچھ نہ کچھ حرکت کر کے تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے, لیکن جو سلو لرنر ہوتا ہے وہ تو لکیر کا فقیر ہوتا ہے, اور وہ پھر اسی چیز میں ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر نے کہا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو یہ ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گی اور پیرنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ سلو لرنر کو سلو لرنر کہہ کے سائڈ پہ نہ لگائیں بلکہ اس کو سکھائیں. جب آپ سکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی بچہ چند ماہ میں نا اتنا شائن ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہوئیں گے کہ یہ بچہ جو ہے وہ مطلب کیسے تھا اور کیسے ہو گیا. اور اگر مزید آپ نے کچھ معلوم کرنا ہو, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو بچے کے بارے میں, تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں. میرا فون نمبر ہے 0333449517. میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا نمبر دے دوں گی, اپنا مطلب نمبر دے دوں گی, اور آپ کمنٹس میں بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے بچوں سے ریلیٹڈ, بچوں سے ریلیونٹ کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی ایشو ہے, کسی بھی کلاس کا بچہ ہے, آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بائے بائے. فی امان.